حصہ ہیں، اور آپ کو ہر دستے کے ہراول دستے میں علماء کرام نظر آئیں گے۔ لیکن آج علماء کرام کو دیوار سے لگایا گیا، کیوں؟ اسی پالیسی کے تحت اس وقت انگریزی سامراج نے دیکھا ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ علماء ہیں، ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ قرآن ہے، یہ مدارس ہیں۔ آپ کمیشن بھیجا برطانیہ نے، کیا وجہ؟ اقتدار قائم نہیں ہوتا، مزاحمت ہو جاتی ہے۔ کمیشن نے رپورٹ جا کر دی کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے اور قرآن والے موجود ہیں، اقتدار کے خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ ایک ایک دن میں کئی ہزار مدارس کو بلڈوز کیا گیا، قرآن کے نسخے جمع کر کے ان کو نظر آتش کیا گیا۔ بالآخر ایک وفد یا ایک کمیشن یا ایک لشکر کہہ لیں، ایک بستی میں پہنچا کہ جہاں پر حفاظ کو جمع کر کے وہ شہید کیا جا رہا تھا۔ ایک معصوم بچے کو اس کے باپ نے سامنے لایا، سامنے جو انگریز اس کے ہاتھ میں گویا قرآن دیا اور کہا کہ الحمد سے والناس تک یہ پورا قرآن اس ننھے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ وہ قرآن جو کاغذ پہ ہے، دو گتوں کے درمیان ہے، اس کو تو تم جلا دو گے، کیا کرو گے ان سینوں کا کہ جن سینوں کے اندر اللہ نے یہ وحی محفوظ کر دی ہے۔ اب یہ کردار کس کا ہے؟ علماء کا، کہ جنہوں نے قربانیاں دی۔ لیکن آج کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، کوئی بھی قومی معاملہ ہوتا ہے، سب کو بلایا جاتا ہے، نہیں بلائے جاتے تو علماء۔ کبھی کسی عالم کو نوبل انعام نہیں دیا گیا ہوگا، کبھی کسی عالم کو بڑا کوئی پرائز آف پرفارمنس نہیں دیا گیا ہوگا۔ کیا وجہ؟ انگریزی سامراج کے پنجے آج بھی گڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ علماء دوبارہ اوپر آئیں۔ 76 سال کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک عالم صدر بنا ہو، کوئی ایک عالم وزیر اعظم بنا ہو۔ وہ علماء کہ جنہوں نے ہمیں آزادی عطا کی، وہ علماء کہ جنہوں نے محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ محمد علی جناح مسلم لیگ جب وہ نکلے تحریک آزادی کے لیے تو مقابلے میں علماء کی ایک جماعت وہ بھی تھی کہ جنہوں نے کہا یہ تقسیم کا عمل نہ کرو بلکہ تم آزادی کی طرف جاؤ۔ تقسیم اور چیز ہے، آزادی اور چیز ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ پورے ہندوستان پر ہمارا اقتدار 1000 سال قائم رہا، یہ ہماری روایات ہیں، ہماری تہذیب ہے، کیوں نہ پورے ہندوستان پہ قبضہ کیا جائے۔ لیکن مسلم لیگ نے کہا فی الحال ہم ایک خطہ الگ کر لیں۔ اللہ کی حکمتیں اپنی تھیں، مختصر یہ کہ مسلم لیگ والے خود کہتے ہیں کہ ہم جہاں جلسہ کر کے جاتے، وہ علماء جب وہاں پہ آتے ہماری بات بے اثر ہو جاتی۔ بالآخر ہندوستان کا ایک عالم کہ جس نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، لوگوں نے محمد علی جناح سے پوچھا کہ آپ تو اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن کو بطور دستور نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، علماء بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تو محمد علی جناح نے کہا میرے ساتھ ایک عالم ایسا ہے کہ پورے ہندوستان کے علماء ایک طرف، وہ اکیلا عالم دین ایک طرف۔ قائد اعظم کی مراد مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، تھانہ بھون والے، کہ جنہوں نے 1928 میں الگ ریاست کا نظریہ پیش کیا تھا۔ حضرت تھانوی مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کہ جنہوں نے باہر نکل کر، چونکہ حضرت تھانوی وہ خانقاہی مزاج رکھتے تھے، جلسے جلوسوں کے وہ قائل نہیں تھے، لیکن اپنی نجی مجالس میں وہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکے تھے۔ کب؟ کہ جب وہ کہیں سفر پہ نکلتے، کسی بھی شہر سے اذان کی جب آواز آتی تو فوراً دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کاش ایک ریاست ایسی ہو جائے کہ جہاں پر ہمارا پورے کا پورا قانون نافذ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ تصور پیش کرنے والے حضرت تھانوی ہیں جو مصور اول پاکستان کے ہیں، پھر اس کے بعد چودھری رحمت علی، پھر اس کے بعد باقاعدہ اور باضابطہ علامہ محمد اقبال نے اس بات کو آگے پہنچایا۔ 1940 میں قرارداد منظور ہوتی ہے، لیکن یہ سارے مرحلے علماء کی موجودگی میں طے ہوتے ہیں کہ جب یہ مسلم لیگ والے گئے حضرت تھانوی کے پاس کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ریاست قائم ہو سکے، آپ نے کہا میں تو 13 سالی کا عالم ہے، نہیں چل سکتا، البتہ میرے بھتیجے، میرے عزیز کون؟ شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی، شبیر علی تھانوی، ان حضرات کو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ ان حضرات نے مسلم لیگ میں آ کر ان کے ہراول دستے کے طور پہ کام کیا، جس کی بنیاد پر لوگوں کا ذہن بدلا، سوچ بدلی، انہوں نے نظریہ اسلام پیش کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک ایسی ریاست قائم ہوگی کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوگی۔ یہ نعرہ جب لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرایا، پھر لوگ نکلے۔ تاریخ بتاتی ہے
ہے 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑا، 10 لاکھ لوگ ذبح ہو جاتے ہیں، کئی ہزار عورتوں کی عصمت دریاں ہو جاتی ہیں، پوری کی پوری ریل ہندوستان سے چلتی وہ پاکستان پہنچتے پہنچتے چلتی قبر بن جایا کرتی تھی، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچتا تھا۔ یہ ہندو ان کو آ کر مار دیتے، ذبح کر دیتے، قتل عام کر دیتے۔ یہ سارا معاملہ برداشت کیا، علماء نے شانہ بشانہ کام کیا کہ جس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جب مغربی پاکستان بنتا ہے تو علامہ شبیر احمد عثمانی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں سب سے پہلا جھنڈا جب لہرایا جائے گا تو کس کا انتخاب ہو؟ علامہ ظفر احمد عثمانی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ شمیر احمد عثمانی بھی مولوی ہے، ظفر احمد عثمانی بھی مولوی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن آخری وصیت نے حقیقت کو واضح کر دیا کہ میں اپنی وصیت یہ کر کے جا رہا ہوں کہ میرا نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا۔